مرتبہ سورہ فاتحہ جو پڑھی گئی ہے اس کا ثواب برادر شفیق بھائی کی والدہ اور ان کے بھائی محمد تنویر ان کے روح کو ایصال فرما۔ رحمان رحیم اللہ آج کی اس مجلس اعزاء کا ثواب، فاتحہ خوانی کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب حاضرین کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔ رحمان رحیم اللہ اس زمانے کے عظیم ترین شہید کے درجات بلند فرما۔ رحمان رحیم اللہ اس دور میں ہم کتنے مظلوم قوم ہیں کہ مختلف جگہوں پہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، مجلس ترحیم ہو رہی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے ادھر کی بات نہیں کر رہا، ایک شہر سے میں ہو کر آ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں نام نہیں لینا، تو کتنی مظلومیت ہے۔ رحمان رحیم اللہ اس دور کے عظیم ترین شہید کے درجات بلند فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس قوم کا حقیقی پیشوا کا جلد ظہور فرما۔ وہ خود آ کر پوچھیں کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ رحمان رحیم اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ آج کی اس مجلس اعزاء میں جن مومنین نے حصہ لیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار شباز شاہ صاحب اور ان کی اولاد، ان کے خانوادہ اور ان کے ساتھ جو مومنین اس عزاداری کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری رائی فرما۔ حقیقت میں ہم سے عزاداری زندہ نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یہ شرف ہے وہ جسے بخش دیتے ہیں، نام اس کا ہو جاتا ہے کرتے وہ خود ہیں۔ بلند تر سلام۔ ایک گھڑی ادھر رکھ دیں ورنہ 2 گھنٹے پڑھوں گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب وفقنی لما تحب وترضى، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن وہو رب العرش العظیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، خصوصاً علی امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، صلوات۔
قابل صد احترام سادات وزان بزرگان ملت برادران ایمانی و اہل علم حضرات، ناچیز کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ مقدس ماحول میں لا ریب اللہ کی لا ریب کتاب سے اور سید الانبیاء کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا کلام تلاوت کیا گیا ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے میرے اللہ، 1000 کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان ہستیوں کا ذکر عطا کیا ہے جس کے صدقے ہم ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ توجہات یقیناً میرے ساتھ رہیں گی۔ دروازہ کھلتا بھی رہے گا، بند ہوتا بھی رہے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا عظیم ذکر ہے جس کی برکات کی وجہ سے مومنین کی زیارت کرنے کا انسان کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ جس طرح غدیر پہ تازے حاجی، اسی طرح اس مجمع میں تازے نمازی، تازے روزہ دار، تو یہ نصیب ہوں تو پھر ایسا مجمع ملتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، جب سے مجلس شروع ہے بہت لطف آ رہا تھا۔ ناظم منبر کی ہر ربائی سے حدیث جھلک رہی تھی یا آیت جھلک رہی تھی۔ جس نوجوان نے تلاوت کی ہے، 94 سے یورپ میں آنا جانا رہتا ہے، ایسی تلاوت پھر یورپ کے اندر رہ کر پڑھنا یہ والدین کے لیے خاص اللہ کی برکات ہے۔ میں خصوصی طور پہ سلام عرض کرتا ہوں اس نوجوان کے والدین کو جن کو اللہ نے اتنی عظیم اولاد عطا کی ہے۔ جتنے بچوں نے پڑھا ہے خوبصورت پڑھا ہے، اور ان کی تیاری سے پتہ چلتا تھا کہ ماں کی محنت زیادہ ہے۔ جی میرے گھر میں بھی 2 بچے ہیں۔ بلا فصل کے ہم ماننے والے ہیں۔ فاصلہ ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑا ماحول بنا لیں تو پھر مجھے مسئلہ نہیں بنے گا، دروازہ کھلتا رہے بند ہوتا رہے۔ بلند تر صلوات۔ اچھا، یہ پڑھنے والا جو ہر وقت کہتا ہے نا آگے آ جائیں، مل کے بیٹھیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ تو اس لیے کہتا ہے کہ غدیر پہ بھی 2 ہی بلند ہوئے تھے، یعنی کہ سنت ادا کرنے کے لیے۔ اور جب کہتا ہے کہ آگے آ جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں ترجمہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوستو۔ جتنے منٹ آپ کی خدمت میں گزارشات ہوں گی، پوری گفتگو ذکر علی کا طواف کریں گی۔ سورہ قدر کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے انداز سے۔ بچپن سے ہم نے سورہ کو پڑھا، یاد کیا، ترجمہ یاد کیا، مگر میرا ایک طریقہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جب راتیں آتی ہیں میں سورہ قدر کا ترجمہ ضرور کرتا ہوں۔ ترجمہ سنیے اور لطف اٹھائیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اِنَّا اور اَنَّا جس کلام کے آغاز میں آ جائے، عربی کا کلیہ کہتا ہے، علماء ناف فرماتے ہیں بعد والی کلام میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر یہ سورہ تو آئی اس کتاب میں ہے جس کتاب کے مصنف نے دیباچے میں لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس پوری کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر آج ایک لفظ لے کے جانا ہے دوستو۔
جہاں بھی عربی زبان کی کوئی حدیث ہو، کوئی جملہ ہو، معصوم کا فرمان ہو، اس کے شروع میں انا اور انا آ جائے تو انا اور انا بتاتا ہے میرے بعد والی کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن سے چند مسائل عرض کر کے توجہات اپنی طرف لینا چاہ رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس بات میں شک نہیں ہے کہ قدر والے اللہ نے قدر والے مہینے کی، قدر والی لیل میں، قدر والے نبی پہ، قدر والا قرآن قدر والے فرشتے کے ذریعے نازل کیا۔ جہاں پہلی دفعہ آدمی جاتا ہے، سامعین 20 منٹ تو گزار دیتے ہیں جاننے پہچاننے میں، مگر آل محمد کے ذکر کا وسیلہ ایسا عظیم وسیلہ ہے کہ خطبے سے ہی پتہ چل جاتا ہے عالم ارواح میں ہم اکٹھے رہ چکے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ان اور انا کی چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس بات میں شک نہیں ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں، ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے۔ دوستو انما یرید اللہ، اس بات میں شک نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی زیادہ ہے۔ انا انا پہ رہوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے، ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس بات میں شک نہیں ہے کہ قدر والے اللہ نے قدر والی لیل میں قدر والا قرآن قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے نبی پہ گزارا۔ جب اتارا قرآن کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کی ہر آیت اپنی پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ وجوہات ہیں، ہر آیت اپنی پہلی آیت کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی لیل میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم تو درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کتنی قدر والی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے کہ کتنی قدر والی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی لیل ہے یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بچے کھیلیں گے، آپ ادھر دیکھیں گے، ڈسٹرب میں ہوں گا۔ صلوات بر محمد۔ الحمدللہ شیعہ قوم اس حوالے سے بہت بڑی خوش قسمت ہے، عبادت خانوں میں بچوں کو لے کے آتی ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو عبادت خانوں میں نہیں لے آتے ان کا فیوچر تاریک ہے، ان کا فیوچر روشن ہے جو اپنے بچوں کو عبادت خانوں میں لے کر آتے ہیں۔ آج ہم لائیں گے تو کل یہ خود آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی کوئی انگلی پکڑ کے لاتا رہا تو آج ہم خود اپنی مرضی سے آ رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کا آنا یہ ڈسٹرب نہیں کرتا، بچے اپنی فطرت کے مطابق اپنی حرکات جب کرتے ہیں تو بڑے جب اپنی فطرت کے مطابق دیکھتے نہیں ادھر دیکھتے ہیں، یہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ صلوات پر محمد۔
توجہات ہیں، میں جلدی جلدی ترجمہ مکمل کروں. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ یہ تو کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل. کتنی افضل ہے یہ میدان خندق میں جا کے پیغمبر سے پوچھ لو. ضربت علی، ضربت علی، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ اللہ جانے یا رسول اللہ. خیر من الف شہر، میرے اللہ یہ اتنی افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس میں روح نازل ہوتے ہیں. تنزل جو ہے نا، تنزل یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. ایک مشکل بات کو میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں دوستو، بیدار مجمع سے میری گفتگو ہے. تنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے. ہر گرامر میں ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے. عربی زبان میں ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے اور مضارع ہوتا ہے. مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، موجودہ بھی آئندہ بھی. تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یعنی جب جب یہ لیلۃ القدر آئے گی یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. میرے اللہ صرف نازل ہوتے ہیں نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. میرے اللہ اپنے رب کے اذن سے خالی نازل ہو جاتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگلی آیت میں مل رہی ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر آتے ہیں، ہر امر لے کر آتے ہیں. مجھے خاموش مجمع بتائے کہ ہر لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں امر لے کے. امر کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ یعنی کوئی اولو الامر ہوگا تو جس کے پاس لائیں گے نا، کوئی اولو الامر ہوگا تو اس کے پاس لے کر آئیں گے نا. تو جس دور میں بھی یہ لیلۃ القدر آتی ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں. آہائے ہائے، آدم کے دور میں آئے تو آدم کے پاس امر لے کر آئے، نوح کے دور میں آئے تو نوح کے دور میں آ کے نوح کے پاس امر لائے. آج جب لیلۃ القدر کل آئے گی ملائکہ امر لے کر آئیں گے تو کس اولو الامر کے پاس آئیں گے؟ تمام امر لے کر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک. ملائکہ صدائیں دیتی ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا اسے عزت دی جائے، ہے کوئی نجات مانگنے والا اسے نجات دی جائے. صلوات پر محمد. محترم دوستو، آپ کی سماعتیں بہت ہوئی، آپ کا انداز سماعت بہت ہو، آپ کا چل آنا بہت ہو. دوستو، خالق کائنات نے جتنے عظیم رہنما، پیشوا، امام
ہمیں عطا کیے ہیں، کسی کو عطا نہیں کیے۔ میں اس کی دلیل عرض کروں گا۔ جتنے عظیم امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ان 14 جیسوں میں سے ایک جیسا بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایک بھی کسی کے پاس ہوتا تو اس کا آنا بھی سناتے، اس کا جانا بھی سناتے۔ اس کا آنا بھی سناتے، اس کا جانا بھی سناتے۔ لفظ کھول کے کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، اس کا آنا تو تب سنائیں اگر اس کا باپ ایک ہو۔ جی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کوئی ابن مسافر ہے، کوئی ابن کثیر ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے۔ لغت میں ہریرہ کا ترجمہ خود دیکھ لینا، بلندتر صلوات۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، آپ سلامت رہیں، آپ کا انداز سماعت سلامت رہے۔ میں نے 2-4 منٹ جو سورہ قدر کا ترجمہ کیا ہے، میں نے خود اندازہ کیا ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ جی تو دوستو، نزول قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ اس طرح کیوں نہ کہوں کہ سامت قرآن کا بھی مہینہ ہے، نعت کے قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ سامت قرآن کا بھی مہینہ ہے، نعت کے قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اگر عزیز کہیں کہ دیکھو جی ہم تو پہلے ہی جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا قرآن 30 پارے کا ہے، 40 کا نہیں، آج قرآن 2 ہو گئے، ایک نعت کے قرآن، ایک سامت قرآن۔ میں کہا کرتا ہوں شروع ہی سے قرآن 2 ہیں، ایک ہے نعت کے قرآن، ایک ہے سامت قرآن۔ سامت قرآن وہ قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں قیمتی غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ 17واں روزہ گزر گیا ہے، کھولا تک نہیں۔ یہ جو بابا کہہ رہے ہیں یہ کھولتے ہیں، جو خاموش ہے وہ کل سے شروع کریں گے۔ جی علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، کوئی قرآن کو علی سے جدا نہیں کر سکتا، علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتا۔ نعرہ دوستو، پوری دنیا قرآن کو دیکھ کے عمل کرتی ہے۔ اب تک تو سنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے، اب آپ نے سننا ہے میری مرضی سے۔ پوری دنیا قرآن کو دیکھ کے عمل کرتی ہے، قرآن کو دیکھ کر عمل کرتی ہے۔ مطلب کیا کہ آیت پہلے عمل بعد میں۔ توجہ چاہوں گا، مدینے والوں کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ مکے والوں کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ یعنی آیت اترے گی، دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے۔ یعنی مدینے والوں کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ مکہ والوں کا عمل آیت پہلے۔ اصحاب کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ تابعین کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ امام مالک کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ شافعی کا عمل بعد میں، آیت پہلے۔ مطلب کیا کہ آیت کے محتاج ہیں، آیت کے محتاج ہیں کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ اور میں کیسے سب کو ایک جیسا مان جاؤں؟ اور میں کیسے سب کو ایک جیسا مان جاؤں؟ پوری کائنات محتاج ہے قرآن کی، پوری کائنات محتاج ہے قرآن کی کہ آیت اترے، ہم دیکھیں، پھر عمل کریں۔ مطلب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اغسلوا وجوہکم کی آیت اتری پہلے، مسلمان
وضو کیا بعد میں، اقیم الصلاۃ کی آیت اتری پہلے، مسلمانوں نے نماز پڑھی بعد میں، آت زکوٰۃ کی آیت اتری پہلے، مسلمانوں نے زکوٰۃ دی بعد میں، جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت اتری پہلے، مسلمانوں نے جہاد کیا بعد میں اگر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی آیت اتری پہلے، مسلمانوں نے روزہ رکھا بعد میں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی آیت اتری پہلے، مسلمانوں نے رکوع کیا بعد میں۔ اور میں کیسے سب کو ایک جیسا مان جاؤں؟ پوری دنیا عمل کرے بعد میں آیت پہلے، آل محمد عمل کرن پہلے۔ علی عمل کرے پہلے، آیت اترے بعد میں۔ خطابت نہیں، تقریر نہیں، تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ علی وہ امام ہیں، عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ ابھی آپ ناظم منبر سے سن رہے تھے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی پہلے، انما ولیکم اللہ کی آیت اتری بعد میں، بستر رسول پہ سوئے پہلے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کی آیت اتری بعد میں۔ آیت اتری پہلے نہیں، عمل کیا پہلے، آیت اتری بعد میں۔ چادر تطہیر میں تشریف لائے پہلے، انما یرید اللہ اتری بعد میں۔ غدیر پہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے من کنت مولا فرمایا پہلے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری بعد۔ علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اچھا، جب مومنین سامعین کہتے ہیں نا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وہ خطیب سبحان اللہ نہیں، وہ ذکر سبحان اللہ۔ جی، وہ خطیب سبحان اللہ نہیں، خطیب کی زبان کو جو اللہ نے توفیق دی ہے علی علی کرنے کی، وہ ذکر سبحان اللہ۔ تو پھر میں آپ کو یہی تو کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہنے کا ثواب تسبیح جتنا ملتا ہے، تو پھر اس طرح نہیں کہنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، غدیر کی طرح ہاتھ بلند کر کے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ لا ریب کتاب کے اندر یہ قانون ہے اللہ کا کہ پوری کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود، جس کو یقین ہے وہ بولے موجود۔ ہر چیز کا ذکر، ہر خشک ہر تر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا حیران کرنا چاہتا ہوں، پریشان نہیں، توجہ چاہوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جو اس چیز کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مگر ہم نے کئی مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھا ہے۔ جو پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں ادھر آگے تشریف لے آئے، بلندر صلوات، جلدی آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ 3 گھنٹے ہو گئے آپ عبادت کر رہے ہیں اپنے حساب سے، بلندر صلوات۔
اچھا آپ کو ایک میں بہت لطیف بات سناؤں کہ جہاں کہیں بھی خاص کر میں عشرہ پڑھنے جاتا ہوں نا، اگر دروازہ ایسی جگہ پہ ہو نا کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا مسلسل رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کے آخر پہ دروازہ ہوتا ہے، صرف خطیب کو آنا جانا نظر آتا ہے، مجمع کو نظر نہیں آتا. تو پھر میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یکم محرم کو بھی ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جس نے دروازے کی طرف دیکھنا ہے نا، تو اس سے میں نے پوچھنا ہے 10 سیکنڈ پہلے میں نے کیا پڑھا ہے. 10 سیکنڈ آپ تو بتائیں گے جی. تو پھر ہاں دوستو اب توجہ رکھیے گا، 10 سیکنڈ پہلے میں نے پوچھ لینا ہے کسی کو بھی اشارہ کر کے میں نے کیا پڑھا ہے. ہاں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری توجہ اس دروازے کی طرف ہوگی جس کا ذکر کرنے آئے ہیں، اس دروازے کی طرف ہوگی جس کا ذکر کرنے آئے ہیں. اچھا میں کہاں پہ تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ بلندر صاحب اس سے بہتر سماعت پڑھے، اس سے بہتر ایک سماعت پڑھے. دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بات یہاں پہنچی تھی. کئی دفعہ میں نے قرآن پاک کو کھولا، پڑھا، دیکھا، مکمل پڑھا، ترجمے سے پڑھا، مجھے کئی چیزیں قرآن پاک سے نظر نہیں آئیں. میں نے پریشان نہیں کرنا، حیران کرنا ہے. توجہ چاہوں گا. میں نے قرآن پاک کو شاجی کئی مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے پورے قرآن پاک میں اذان نظر نہیں آئی، مجھے پورے قرآن پاک میں اقامت نظر نہیں آئی، مجھے پورے قرآن پاک میں نماز جنازہ نظر نہیں آئی. جو حیران ہے ان کو نظر آئی ہے. توجہ چاہوں گا. جو حیران ہے ان کو نظر آئی ہے، یہ مجھے فون کر کے بتائیں گے فلاں پارے کے فلاں رکوع کے فلاں آیت میں اقامت موجود ہے، اذان موجود ہے، تجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ توجہ چاہوں گا. بہت اہم میسج. مجھے پورے قرآن پاک میں مجھے نظر نہیں آئی. میرے لفظوں پہ توجہ کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں، میرے الفاظ پہ توجہ کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آئی. پورے قرآن پاک میں مجھے اذان نظر نہیں آئی، اقامت نظر نہیں آئی، صبح کی کتنی پڑھنی ہے مجھے نظر نہیں آیا، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے مجھے نظر نہیں آیا. جب بھی نظر آیا ہے اشارے نظر آئے ہیں، اشارے نظر آئے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صبح کی کتنی پڑھو، مجھے نظر نہیں آیا. مجھے نظر نہیں آیا. زیادہ ٹائم نہ لوں، میں جلدی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. دوستو مجھے نظر نہیں آیا، انکار نہیں کر رہا کہ ہے نہیں، مجھے نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ضرور، دیکھنے کے لیے کسی عین اللہ کے پاس جانا پڑے گا. کسی عین اللہ کے پاس جانا پڑے گا. ایک مثال دو، بزرگوں سے دعائیں لے لوں. آم کی گٹھلی میری مٹھی میں ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس میں جڑیں بھی ہیں، اس میں تنا بھی ہے، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہے. اور نکلے گا کب؟ جب اسے مناسب ماحول اور مناسب غذا ملے گی. قرآن کے اندر اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے. ملے گا کب؟ جب نعت کے قرآن کی دہلیز پہ جائیں گے. صلوات پر محمد. ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. ملے گا تب
جب نعت کے قرآن کے پاس جائیں گے. یہی تو وجہ ہے, یہ ہے صامت قرآن. آل محمد ہے نعت کے قرآن. صامت کہتے ہیں گونگے کو. ذمہ داری سے میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. صامت کہتے ہیں گونگے کو. سمن بکمن, سمن جو بولتا نہیں, اشارے کرتا ہے, اور گونگے کے اشارے گھر والے بہتر جانتے ہیں. گونگے کے اشارے, جس گھر میں گونگا آتا ہے وہ اشارے بہتر جانتے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس چلیں جو منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوا نظر آئے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو. مطلب کیا؟ زمین کے متعلق پوچھو, زمین کی وسطوں کے متعلق پوچھو, آسمان کے متعلق پوچھو, آسمان کی بلندیوں کے متعلق پوچھو, چاند کے متعلق پوچھو, چاند کی تپش کے متعلق پوچھو, سورج کے متعلق پوچھو, سورج کی روشنی کے متعلق پوچھو, ستاروں کے متعلق پوچھو, ستاروں کی دمک کے متعلق پوچھو, دریاؤں کے متعلق پوچھو, دریاؤں کی روانی کے متعلق پوچھو, خاموش مجمع کے متعلق پوچھو, ان کی خاموشی کے متعلق پوچھو. کوئی مخلوق کسی وہم و گمان میں نہ جائے. آدم کے متعلق پوچھو, آدم کے علم کے متعلق پوچھو, نوح کے متعلق پوچھو, نوح کے حلم کے متعلق پوچھو, ابراہیم کے متعلق پوچھو, ابراہیم کی خلت کے متعلق پوچھو, موسیٰ کے متعلق پوچھو, موسیٰ کی طاقت کے متعلق پوچھو, ایوب کے متعلق پوچھو, ایوب کے صبر کے متعلق پوچھو, یعقوب کے متعلق پوچھو, یعقوب کے حزن کے متعلق پوچھو, یوسف کے متعلق پوچھو, یوسف کے حسن کے متعلق پوچھو. جس طرح باپ سیرت انسان کے سامنے اس کا ہاتھ ہوتا ہے, بغیر گنے بتا سکتا ہے اس کی انگلیاں کتنی ہیں, اسی طرح علی کے سامنے پوری کائنات ہے. دوستو, ابھی میں نے جو سنایا ہے یہ خطابت نہیں, پیغمبر کی حدیث ہے. جس طرح ناظم منبر حدیثوں کا ترجمہ شعروں میں کر رہے تھے, اسی طرح حدیث کا ترجمہ میں نے ابھی سنایا ہے. حدیث اب سنا دیتا ہوں. سید الانبیاء فرماتے ہیں, من اراد ان ينظر الى آدم فی حلمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی بطشہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى ایوب فی صبرہ والى یعقوب فی حزنہ والى یوسف فی حسنہ. جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا علم دیکھنا ہو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو, موسیٰ کی طاقت دیکھنی ہو, ایوب کا صبر دیکھنا ہو, یعقوب کا حزن دیکھنا ہو, یوسف کا حسن دیکھنا ہو, اگر اس نے ان تمام انبیاء کا زمانہ نہیں دیکھا تو کرے کیا؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. علی کے چہرے کی طرف دیکھے, اس کو آدم کا علم نظر آئے گا, نوح کا علم نظر آئے گا, ابراہیم کی خلت نظر آئے گی, موسیٰ کی طاقت نظر آئے گی, عیسیٰ کا دم و درود نظر آئے گا, ایوب کا صبر نظر آئے گا, یعقوب کا حسن نظر آئے گا, یوسف کا حسن نظر آئے گا. آپ کی سماعتیں آلہ, آپ کا انتظام آلہ, دوستو آپ کا خلوص آلہ. بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ پیغمبر دنیا کو واضح کر گئے تھے, القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. بچپن سے ہم نے اس حدیث کو یاد کیا, ترجمہ یاد کیا. اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, سننا چاہو گے؟ 6 آدمیوں نے بسم اللہ کہا ہے, سننا چاہو گے؟ جو سننا چاہیں گے وہ نعرہ سنائیں گے. چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی
नगर नगर गली गली नारे फरमाया अल कुरान माली वालियुन अल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। बहुत अहम कीमती बात आपके हवाले बतौर गिफ्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों। कुरान कंप्यूटर का जमाना है, तावीज की शक्ल में आ चुका है। एक शख्स वो तावीज गले में डाल के कह सकता है कुरान मेरे साथ है। तवज्जो चाहूंगा, कुरान मेरे साथ है, मैं कुरान के साथ हूं। आपसे कुरान कह सकता है कुरान मेरे सीने में है, सीना मेरे साथ है। बहुत अहम गिफ्ट देना चाह रहा हूं। आपसे कुरान कह सकता है कि कुरान मेरे सीने में है, सीना मेरे साथ है, मैं कुरान के साथ हूं। अगर इसी तरह ही अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, तो फिर फजीलत क्या? तो फिर फजीलत क्या? जब मैंने उस्ताद अजीवकार से पूछा कि इससे मुराद क्या है, उन्होंने फरमाया इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है माँ, मीम जबर ऐन माँ। इस माँ को समझो। इस माँ का मतलब यह है कि कुरान का कोई नुक्ता, कुरान की कोई जबर, कुरान की कोई जेर, कुरान की कोई पेश, कुरान का कोई रुकू, कुरान की कोई आयत, कुरान की कोई मंजिल, कुरान का कोई पारा अली के खिलाफ नहीं। अली का उठना, अली का बैठना, अली का घर में रहना, अली का मिंबर पे जाना, अली का मिहराब पे जाना, अली का मीसम की दुकान पे जाना। कुरान के खिलाफ नहीं। यानी जो अली करते हैं वो कुरान है, जो कुरान बताता है वो अली है। आसान बात कर जाऊं दोस्तों, अगर कुरान को इंसानी शक्ल में देखना हो तो अली को देख लो, अली को किताबी शक्ल में देख लो। मेरे आका की फजीलत की आखिरी बात अर्ज करने के बाद मैं मुसाहिब की तरफ जाना चाह रहा हूं। ऐसी फजीलत पढ़ना चाहता हूं जो मुझे बड़ी पसंद है। जी, जब आप जाते हैं ना कपड़े वाली दुकान पे, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो कहता है कि वो निकाल के लाऊं जो मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है जी, हाँ। तो आप कहते हैं ये भी थान पसंद नहीं, ये भी थान पसंद नहीं। जब वो देखता है ना कि गाहक तो जा रहा है, तो वो शिगिर्द को कहता है वो फिर दिखाऊं कि जो मुझे बड़ा पसंद है, जाओ फुला निकाल के लाओ। तो दोस्तों, अली के फज़ाइल में से जो फजीलत मुझे बड़ी पसंद है वो आपकी खिदमत में अर्ज करके मैं मुसाहिब पढ़ना चाहता हूँ। नाज़िम मिंबर मोबाइल नहीं देख रहे, घड़ी देख रहे हैं। बुलंदतर सलावत। जी, मैं तो 5 बजे का आया हुआ हूं ना, बिठाना तो आपने था। कल छुट्टी भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वजूहात है, मक्का का शहर है, सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी में जाना चाह रहे हैं। कहते हैं जाने से पहले ऐ मक्का वालों, तुम्हें अली न बता दूं कितना अली है? तुम्हें अली न बता दूं कि अली कितना अली है? सब कहते हैं बता दीजिए। जब बैठे हुए हैं, महफिल लगी हुई है, परवाने दाएं बाएं गर्दश कर रहे हैं, एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूं। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला इब्ने फुला बेहक्के अली इब्ने अबी तालिब। थोड़ी देर के बाद एक और साहब आते हैं, या रसूल अल्लाह, औलाद नहीं है। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इरहम
ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. وقت نہیں ہے. لوگ آتے رہے, پریشانیاں بتاتے رہے, نبی دعا فرماتے رہے. دو شخص بڑے تیز بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں, روز علی کا واسطہ, روز علی کا واسطہ, نہ تیرا نہ میرا. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچ سکے انگلی پکڑ کے پہنچانے کا ہنر اللہ نے مجھے دیا ہے. جی وہ دونوں کہتے ہیں روز بحق علی ابن ابی طالب, روز بحق علی ابن ابی طالب, نہ تو نہ میں. وہ کہتا ہے انتظار کر, وہ کہتا ہے انتظار کر. وقت گزرا, ہجرت ہوئی, مدینے آئے. توجہ ہے, جس کو سارے نظر آ رہے ہیں بات اس سے ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر کوئی آیا, یا رسول اللہ یہ پریشانی بن گئی, یہ مشکل بن گئی. اس نے مشکل کہا, نبی نے مشکل کشا کا واسطہ دیا. اس نے مشکل بتائی, نبی نے مشکل کشا کا واسطہ دیا. پھر کوئی آیا, اللہم ارحم فلاں بحق علی ابن ابی طالب. اس سے رہ نہ سکا, کھڑا ہو کے کہتا ہے نہ اس کا واسطہ نہ میرا واسطہ, ہر روز علی کا واسطہ, ہر روز علی کا واسطہ. سنو گے دعا دو گے. پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے فرمایا کہ تو کیسی بات کر رہا ہے, جب مجھے بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں کہتا ہوں اے اللہ ارحمنی بحق علی ابن ابی طالب. میں تو اپنی پریشانی کو بھی مشکل کو بھی علی کے وسیلے سے ڈالتا ہوں. دوستو سمجھ جاتی دنیا علی کو, علی جیسے امام کو مسجد میں ضرب نہ مارتے. دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو, عزاداروں, رونے والوں, عزاداری کے لیے آئے ہیں. پوری دنیا میں آپ کی ماتمی سنگت کی عزاداری بڑی مشہور ہے. گریہ کرنے والوں دور دراز سے آئے ہو زینب کو پرسہ دینے کے لیے. چلیں جا کے زینب کو پرسہ دیں. آج زینب یتیم ہو رہی ہے. عزاداروں, رونے والوں, ہو سکتا ہے میں بہت لمبا مصحف نہ پڑھوں. جہاں پہ میں نے دیکھنا ہے کہ آنکھیں برس گئی ہیں وہاں پہ میں نے ماتم کرا دینا ہے. عزاداروں, رونے والوں, پتہ نہیں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں. علی جیسے امام کو مسلمانوں نے مسجد میں شہید کر دیا. دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. جن کی آنکھیں برس گئیں وہ سمجھتے ہیں 19 کی شب عاشور سے کم نہیں ہے. عزاداروں, رونے والوں, شب عاشور وہ شب ہے. حسین کبھی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں, کبھی اصحاب کے خیمے میں جاتے ہیں. رونے والوں, 19 کی وہ شب ہے جب علی جیسے امام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں آتے ہیں. کر دیا افطار روزہ, رات کی تاریکی. صحن میں آتے ہیں, آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں, رو کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹیاں کہتی ہیں بابا یہ آیت تو موت کے وقت پڑھی جاتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ مجھے نبی بتا کے گئے تھے کہ 19 کو ضرب لگے گی, 21 کو علی آپ ہمارے پاس آ جائیں گے.
بس عزاداروں، رونے والوں، روزہ افطار کرنے کے بعد ساری رات آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کریا کرتے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے مسجد کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، عزاداروں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ گھر میں بطخیں تھیں، میرے مولا علی کے عبا کے دامن کو اپنے چوچو میں لے کے اپنے پروں سے پھڑپھڑا رہی تھی، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی مولا آج نماز گھر میں پڑھ لیجئے، مولا آج مسجد میں نہ جائیے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ علی نکلتے ہیں گھر سے، مسجد کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد کی طرف آئے، دیکھا ایک لائن پیٹ کے بل سویا ہوا ہے۔ ہائے عزاداروں، مسجد میں اور لوگ بھی سوئے ہوئے تھے، ایک ایک کو اٹھاتے جاتے ہیں۔ جب اس کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، میں کہتا ہوں یا علی اس کو سوئے رہنے دیجئے، اگر یہ جاگ جائے گا زینب یتیم ہو جائے گی۔ عزاداروں، کیوں جگایا؟ میں کہتا ہوں جب جگا رہے تھے، علی امام ہیں، جانتے تھے کس چیز کو چھپائے ہوئے لیٹا ہے، کس ارادے سے آیا ہے، اس نے کام کون سا کرنا ہے، مگر نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ او علی والو، علی اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہا اٹھ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جب نماز شروع کی، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، سار اٹھا میری طرف دیکھو گے، جملے کی سمجھ آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں، شاہ جی، جب کوئی زوردار ضرب لگتی ہے اور آگے والی چیز بلند ہوتی ہے تو پھر کتنے زور سے لگتی ہوگی۔ علی نے اپنا سر سجدے سے اٹھانے کا ارادہ کیا، اس لعین نے دونوں ہاتھوں سے ضرب ماری۔ عزاداروں، شیر خدا کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اپنی آوازوں کو تھوڑا سا آزاد چھوڑیں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں۔ آج زینب کو پرسہ دینا ہے، آج ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، آج میرے مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، آج مولا حسن کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، ضرب مار کے دوڑ گیا، ضرب مار کے دوڑ گیا۔ مجھ سے پوچھو یہ دوڑا کیوں ہے؟ یہ دوڑا اس لیے تھا، جانتا تھا علی کے بیٹوں کی صف کھڑی ہوئی ہے، یہ مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے دوڑ گیا۔ اپنے ذہنوں کو کربلا میں لے چلو، آئے میں قربان جاؤں حسین پہ، آئے قاتل ایک ضربت نہیں 13 ضربے مارتا رہا۔ اور رونے والوں، عزاداروں، اور ماتمیوں، آپ سمجھ گئے وہ میرے مولا حسین کے سینے پہ بیٹھ کے ضربیں کیوں چلا رہا تھا؟ اسے پتا تھا عباس شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر اتر چکے ہیں، قاسم تقسیم ہو چکے ہیں۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو جوانوں، آج مولا مشکل کشا کا ماتم کرنا ہے، آج شہید مسجد کا ماتم کرنا ہے، آج زینب کے بابا کا ماتم کرنا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، جب میرے آقا کو ضرب لگ چکی، دیکھو کتنا خیال ہے مولا کو نماز کا۔ آئے مسجد میں علی جیسے امام تڑپ رہے ہیں، علی کہتے ہیں حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کرو، پہلے نماز مکمل کرو۔ بس عزاداروں، میرے مولا علی کو
بیٹے اٹھا کے لا رہے ہیں گھر کی طرف، اصحاب بھی ساتھ ہیں۔ عزادارو جب ضرب لگی تھی نا، ہائے جب ضرب لگی تھی نا، تاریخ میں ملتا ہے ضرب کا لگنا تھا، کوفے کے سارے شریف زادے بھی مسجد میں آ گئے، بنی ہاشم کی شریف زادیاں مسجد میں آ گئی، نہیں آئی تو ایک زینب، اللہ اکبر، علی کی بیٹی زینب 70 مرتبہ دروازے پہ بی بی آتی ہے، مسجد میں جانے کا ارادہ کرتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، مسجد میں جانے کا ارادہ کرتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، 70ویں مرتبہ اللہ نے دروازے کو قوت گویائی دی، دروازہ بول کے کہتا ہے بی بی دروازے تک آتی ہو، باہر کیوں نہیں جاتی؟ رو کے کہتی ہے دروازے میرا 5 سال کا سن تھا، ماں زہرا کا جنازہ تھا، میں نیچے جا رہی تھی، میرے بابا نے کہا حسن بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، میں برداشت نہیں کرتا میری زندگی میں مدینے کے شہر میں کر لو ماتم، کر لو ماتم، مدینے کے شہر میں میری زندگی میں ماں زہرا کے جنازے کے ساتھ زینب باہر آئے۔ میں کہتا ہوں مولا وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی زینب ہوگی، کوفہ شام کا بازار ہوگا، دائیں بائیں بھائیوں کے قاتل۔ اللہ اکبر، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، 2 جملے میں نے کہہ کے تابوت منگوا لینا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، آقا کو اٹھا کے جب گھر کی طرف لا رہے تھے، گھر کے نزدیک پہنچے، میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن، بیٹا حسن مجھے نیچے اتارو۔ جس قالین میں اٹھایا ہوا تھا، چٹائی پہ اٹھایا ہوا تھا، کہا مجھے کھڑا کرو، میں چل کے جانا چاہ رہا ہوں گھر۔ مولا حسن کہتے ہیں بابا ضرب اتنی گہری لگ چکی ہے، خون اتنا بہہ چکا ہے، کمزوری اتنی ہو چکی ہے، آپ چل نہیں سکیں گے، ہم خود نوکر ساتھ جو ہیں۔ عزاداروں، رونے والوں، علی نے جو حسن کو بات بتائی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن مجھے چل کے گھر جانے دے، اگر آپ نے مجھے اٹھا کے گھر گئے، اس حالت میں زینب نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے زینب مر جائے۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، مجھے نیچے اتارو۔ عزادارو، علی جانے لگے۔ علی نے کہا بیٹا حسن یہ میرے شریف صحابیوں کو کہو واپس گھروں کو چلے جائیں، واپس گھروں کو چلے جائیں، واپس گھروں کو چلے جائیں۔ حسن کہتے ہیں میرے بابا کا حکم ہے واپس چلے جاؤ۔ جب کہا نا میرے بابا کا حکم ہے واپس چلے جاؤ، پوچھا صرف اتنا بتا دو ہم کیوں واپس چلے جائیں؟ علی کہتے ہیں بیٹا اسے کہیں میرے صحابہ کو کہو اس لیے واپس چلے جاؤ، اگر تم میرے گھر کے اندر یا دروازے تک آؤ گے میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، ان کے رونے کی آواز تمہارے کانوں پہ پہنچ جائے گی۔ عزاداروں، رونے والوں، میری لاکھ جان قربان، آئے مولا حسین کی شہادت پہ، آئے زینب 70 قدم پہ تڑپ کے روتی رہی، 7 قدم پہ بیٹی سکینہ منتیں کرتی رہی، یا علی آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کو دفن بھی حسین نے کیا، آپ کو غسل حسن نے دیا، یا علی آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، لے آؤ جنازے کی زیارت کرا دو۔ مولا آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، آپ کو حنوط ملا، کفن ملا، قربان حسین پہ جسے نہ کسی نے غسل دیا،
میں کفن دیا ماتم علی یا علی یا علی آج زینب یتیم نہیں ہوئی آج تو عباس بھی یتیم ہو گئے آج تو تیرے ماننے والے یتیم ماتم علی زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا ساوا مک گیا نظرا رک گیا ریا تک دا پاک ردا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا پھر پڑھو سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا ساوا مک گیا نظرا رک گیا ریا تک دا پاک ردا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا زیادہ والا سارے کھل کے پڑھو لیا ہے دریا آخری سا کرتی زینب دیا باباتے سیبوں سے دیدا کرتی شبیر دی گردن سی اور چم کے روندا پیوں دی جا دیا حالت ویکھ کے رے روندے بھین بیرا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا لیا ہے دریا آخری سا سر ویکھ کے زینب دا